السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے امریکہ کے جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کا بیان آیا ہے نینڈ پرائز، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے افغانستان کی جو زمینی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے تہران کے اندر جو افغان مذاکرات امن عمل کے حوالے سے جاری ہیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ لاسٹ میں ہم افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو مختلف احادیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ افغان طالبان کے تقریباً کنٹرول میں ہے، لیکن امریکن وزارت خارجہ کے جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کے بیانات میں ایک بہت ہی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ جب سے پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک موقف اپنایا ہے، یا جب سے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت ایبسولوٹلی ناٹ، پاکستان کسی بھی صورت امریکہ کو جو اڈے ہیں وہ پرووائڈ نہیں کرے گا، تب سے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا۔ اس میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر جب امریکہ 20 سال میں افغانستان کے اندر موجود ہوتے ہوئے اور تمام نیٹو فورسز کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے تو پاکستان سے اڈے لے کے وہ کون سا ایسا کارنامہ جو ہے سر انجام دے گا۔ مطلب کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ اس طرح کا بیان دیا تھا یا آرٹیکل میں لکھا تھا۔ پھر پرائم منسٹر عمران خان نے پچھلے دنوں چین کو انٹرویو دیا، چین کا جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس کو انٹرویو دیا۔ اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ پاکستان کبھی بھی جو مغربی ممالک ہیں اور امریکہ ان کا جو دباؤ آ رہا ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ دباؤ جو آیا تھا وہ اس حوالے سے آیا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ چوز کرے وہ کس کے ساتھ ہے، چین کے ساتھ ہے یا یورپ کے ساتھ ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہم کسی بھی قسم کا دباؤ کسی بھی صورت کے لیے برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں افغانستان میں جو امریکن اس حوالے سے جو ان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں ایک ڈائیورٹ آیا ہے، تو وہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بولڈ ڈیسیجن لیا ہے اور ایک بولڈ فورن پالیسی دی ہے، اور پاکستان کی جو سوورنٹی ہے اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان نے اس چیز کو مکمل طور پہ واضح کر دیا، اور پرائم منسٹر خان نے تقریباً دنیا کے ہر فورم پر اس چیز کو واضح کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکن وزارت خارجہ ہے انہوں نے بیان جو دیا وہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات افغانستان سے بہت آگے ہیں۔ یعنی آپ بیان نوٹ کریں، یہ ہفتہ پہلے یہی امریکہ تھا جو افغان اڈے مانگ رہا تھا، آرٹیکل لکھ رہا تھا، نیو یارک ٹائم ہے اس میں آرٹیکل لکھے جا رہے تھے، ان کے جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں وہ اس حوالے سے بیانات دے رہے تھے کہ بات چیت جاری ہے، لیکن اب ان کی جو پالیسی ہے وہ ان کی جو اس حوالے سے جو فورن پالیسی ہے اس میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات افغانستان سے بہت آگے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں افغانستان میں امن استحکام امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفاد میں ہے، اور ہماری اجتماعی کوششوں سے وہاں امن و سلامتی کی کچھ جھلک دکھائی دے گی۔ اور تیسرے بیان میں کہتے ہیں پاکستان کئی امور میں امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ یہ نینڈ پرائز ہے جو امریکی محکمہ خارجہ اس کے ترجمان ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے، اسپوکس پرسن نے۔ اس حوالے سے ہم اگر بات کریں افغان طالبان کی جو تہران میں ملاقات، جو فرسٹ جو وفد جب پہنچا تھا دونوں طرف سے، افغان فورسز کا اور افغان طالبان کا، اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے، آج پہلا ڈکلیریشن جو ہے وہ تہران حکومت نے بھی ایک مشترکہ اعلامیہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں جاری کیا ہے۔ وہ جو اعلامیہ ہے وہ بہت ناظرین بڑا زبردست بیانیہ ہے، بڑا زبردست اعلامیہ ہے۔ اس میں افغان طالبان نے جو افغان طالبان نے جس چیز کے لیے اپنی 20 سال کی اسٹرگل کی تھی اس کو بھی اس ڈکلیریشن میں یا اس اعلامیہ میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ اعلامیہ یا نقطہ ہے کہ سب سے پہلے جو جواز ظریف ہے انہوں نے مبارکباد دی افغان طالبان کو کہ امریکہ کی 20 سالہ اس جنگ میں افغان طالبان نے ان کو ڈیفیٹ کیا، ہرایا اور اس ملک سے نکالا۔ تو یہ الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جوائنٹ سٹیٹمنٹ پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ وار از ناٹ دا سولوشن ٹو دی افغانستان پرابلم، جنگ کسی بھی صورتحال میں افغانستان کے امن کے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ دا ٹو سائڈ آلسو ایگریڈ ٹو کنٹینیو
talks on the specific mechanism of achieving lasting peace and establishing an Islamic state as at a later meeting whose location or date was not mentioned. ये सबसे अहम लाइन है जो बोली गई है कि दोनों तरफ जो दोनों फ्रीकैन हैं वो इस बात पर तकरीबन एग्री हो गए हैं कि इस्लामिक स्टेट जो है वो उस पर मुज़ाकरात होंगे, उस हवाले से कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई तारीख़ कि ये कब होगा या कोई लोकेशन इस जगह उसको मेंशन नहीं किया गया। फिर कहा गया कि बोथ साइड्स कंडेम अटैक्स दैट टारगेट्स पीपल्स, मैंने कहा दो हम कंडेम करते हैं जो हमले हो रहे हैं होम्स पे, घरों में, अफगानिस्तान के अंदर मॉस्क, मस्जिदों में, हॉस्पिटल्स, हस्पतालों में, एंड लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड जो तबाहियाँ हो रही हैं, एंड आल्सो कंडेम टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, अवामी मकामात पर, एंड कॉल फॉर द पनिशमेंट ऑफ द प्रीपरेटर्स। द स्टेटमेंट सेड referring to talks hosted by Tehran as opportunity to strengthen the political solution। उसके बाद वो कहते हैं जवाद ज़रीफ जो अफ़गानिस्तान तेहरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि ब्रेवरी इन पीस इज़ इम्पोर्टेंट एंड देन ब्रेवरी इन वार बिकॉज फॉर पीस वन मस्ट सेक्रीफाइस। वो कहते हैं अफगान जवाद ज़रीफ ने फॉरेन मिनिस्टर में उन्होंने कहा है कि ब्रेवरी जो बहादुरी है वो जो अमन है, अमन की जगह है वहाँ पे अच्छी लगती है, ना कि जंग के मैदान में अच्छी लगती है। अच्छा, ज़रीफ कॉल्ड ऑन बोथ साइड्स टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टॉक एंड पुट एन एंड टू द फाइटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द अफगान पीपल। ही स्ट्रेस्ड दैट ईरान विल ऑलवेज बी रेडी टू फैसिलिटेट मोर टॉक्स। जवाद ज़रीफ ने कहा कि ईरान हमेशा फैसिलिटेट करेगा के अफगान तालिबान को और अफगान फोर्सेस को वह मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठें। टुडे द पीपल एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ अफगानिस्तान must take more difficult decisions for the future of their country। अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए इनको एक बहुत ही हार्ड डिसीजन वो लेने होंगे। अच्छा, तेहरान उसके बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं वो अफ़गान तालिबान की तरफ से उन्होंने भी इसी तरह का कोई बयान दिया है कि तमाम मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा। ये थी अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से तेहरान के अंदर मौजूद अफ़गान क़यादत और तालिबान फोर्सेस के हवाले से सिचुएशन। ये हम देखते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी में भी डाइवर्ट आ गया पाकिस्तान से, उसने एक नए अंदाज से बात करना शुरू कर दी है और अफ़गान अमन अमल के हवाले से भी मैंने जो पेशरफ्त हो रही है और तालिबान जो है अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके उन पर भी कब्ज़ा वो करते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम अहादीस के हवाले से चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो व्यूअर्स मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अहादीस जो है वो 3 किस्म की हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 3 किस्म की अहादीस है, एक है अलामात बईद, क्योंकि हम अपने अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को और मिडल ईस्ट से मुतल्लिक़ जितने भी मामला हैं उनको जब भी हम समझेंगे तो अहादीस से समझेंगे, इसके बगैर हमें इन मामलात की समझ बिल्कुल भी नहीं आ सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस खित्ते के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बयान की हैं, जो अलामात क़यामत बताई हैं, वो मुकम्मल तौर पर उसमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं, बहुत सी पूरी हो रही हैं और बहुत सी आने वाले वक्तों में पूरी होगी। इस हवाले से क्योंकि हमें अहादीस से अफ़गानिस्तान के खित्ते को समझना है और ये खित्ता जो है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अफ़गान तालिबान ने जद्दोजहद की है, तो इसलिए अहादीस के ज़रिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 3 किस्म की अहादीस है। सबसे पहले जो अहादीस है अलामात बईद हैं, ये वो अहादीसें होती हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या उनकी वफ़ात या उनकी वफ़ात के कुछ अरसा बाद पूरी हो चुकी हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत या वफ़ात को हम ले सकते हैं। उसके बाद शक्कुल कमर का वाक़या उसको हम ले सकते हैं। फिर हम ले सकते हैं वाक़या तातार मंगोलों ने जो हमला किया था, उसके बाद हम ले सकते हैं जो कला फ़तह किया था इस्तंबुल का कस्तंतनिया का, उसको हम ले सकते हैं। ये इनके बाद की हदीस है। उसके बाद जो दूसरे नंबर की हदीस हैं वो अलामात मतवस्ता होती हैं। ये अलामात मतवस्ता वो हदीस हैं जो आज के ज़माने में पूरी हो रही हैं, जो अपनी इंतहा तक नहीं हुई, या इसमें जायज़ और नाजायज़, हलाल हराम या सूदी कारोबार, ये सारी चीज़ें अहादीस आ जाती हैं। इसमें बहुत सी इस हवाले से बहुत सी अहादीस है। लेकिन आखिरत के हवाले से जो अहादीस है वो जो अहादीस होती हैं उन्हें कहते हैं अलामात करीबा। ये जो अहादीस अलामात करीबा होती हैं ये तकरीबन 10 के करीब अहादीस हैं। 5 जो है वो रिलेटेड है इन जो पिछली अलामात मतवस्ता है उसके साथ रिलेटेड है इसकी 5 हदीस, और 5 जो अहादीस हैं वो क़यामत के बिल्कुल करीब है। इसके हवाले से जो 5 अहादीस हैं जो
اس کی پہلے حصے کی 5 احادیث ہیں اور 5 احادیث 5 کے اس کے بعد ایک حصے کی احادیث ہیں. 5 جو احادیث ہیں اس میں حضرت مہدی کا ظہور, حضرت دجال کا ظہور اور دجال کا خروج, ظہور تو نہیں ہوگا, اس کا خروج ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اور پھر آرمیگڈون, ایک جسے احادیث میں ملحمۃ العظمیٰ یعنی ایک بہت بڑی جنگ من کے وہ ہوگی. اور اس کے علاوہ جو 5ویں حدیث ہے وہ خروج یاجوج اور ماجوج کا نکلنا. یہ 5 احادیث ہیں. اس کے علاوہ 5 احادیث اس ادوار کے بعد ہیں, کیونکہ اس ادوار میں عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. اور اس حوالے سے جو حدیث ان کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو حدیث ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا, ایک بہت بڑا جانور ہوگا, یمن کا جو علاقہ ہے یہاں سے ایک آگ برآمد ہوگی جو لوگوں کو دھکیلتے ہوئے شام کی طرف لے جائے گی. یہ آخرت سے ریلیٹڈ احادیث ہے. لیکن آج جو احادیث میں بیان کروں گا افغان طالبان کے حوالے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث بیان کروں گا. سب سے پہلے ایک حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے حوالے سے ہے. وہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ یعنی امت مسلمہ میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پہ جہاد کرتا رہے گا, یعنی حق کے لیے قتال کرتا رہے گا, اور وہ قیامت تک کرتا رہے گا, یہاں تک کہ تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا, اور تم میں سے کوئی شخص پکارے گا کہ آئیے جماعت کروائیے, یعنی جماعت نماز کروائیے, تو وہ آگے سے کہیں گے کہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں, اس لیے وہ امامت نہیں کروائیں گے. جو امامت کروائیں گے, جو مسلمانوں کو اس وقت خلیفہ ہوں گے وہ کروائیں گے, یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جو ہوگا وہ ایک امتی کی حیثیت سے ہوگا. اور اس کے علاوہ جو دوسری احادیث اس حوالے سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو حکومت کو قائم کریں گے, ان کو مضبوط کریں گے. وہ خراسان جو علاقہ ہے وہ افغانستان کا, پاکستان کو, ایران کا کچھ حصہ ہے. اس کے علاوہ جو تیسری حدیث ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے وہ ہے غزوہ ہند کے حوالے سے. اس غزوہ ہند کے حوالے سے جو حدیث ملتی ہیں اس کے مفہوم کچھ اس طرح بیان کر دیتا ہوں 3-4 حدیث کا. ایک غزوہ ہند کے حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس غزوہ ہند کو میں نے پا لیا تو میں اپنا سب کچھ بیچ باچ کر اس میں ضرور شریک ہوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ بہت دور یعنی بہت مشکل یعنی اس وقت تک تم شاید زندہ نہ رہو. اور حضرت ابو ہریرہ کی خواہش تھی کہ وہ اس غزوہ میں شامل ہوں گے, کیونکہ اس غزوہ میں شامل ہونے والے جو لوگ ہوں گے وہ ان کا جو درجہ ہوگا وہ غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام جو بہت ہی بڑے صحابہ کرام تھے ان کے برابر ہوگا. کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے. اس غزوہ ہند کے حوالے سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ ہے کہ غزوہ ہند جب ہوگا تو جو ہند کے حکمران ہوں گے, جو مسلمان حکمران ہوں گے وہ ہند کے حکمران کو زنجیروں میں جکڑیں گے اور زنجیروں میں جکڑیں گے, کہ ہندوستان کو فتح کریں گے. تو اس حوالے سے اگر ہم احادیث کے حوالے سے چیزوں کو سمجھیں تو چیزیں بہت بڑی واضح ہو رہی ہیں اور چیزوں میں بہت سی تبدیلیاں آتی نظر آ رہی ہیں. لیکن ہم یہ حدیثیں بیان تو کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ امریکہ کو نہیں پتہ کہ امریکہ اس چیز کو قبول کرے گا؟ کیا امریکہ اس سے پہلے کیوں آیا تھا؟ امریکہ بنیادی طور پر اس لیے آیا تھا کہ افغانستان پہ گزشتہ 100 سال سے نہیں تقریباً 1000 سال بعد افغانستان میں امن آیا تھا. وہ 1996 میں افغانستان کے اندر طالبان کی جب حکومت تھی, اور طالبان کی حکومت کے دوران جب امن آیا تھا تو یہ افغانستان کے اندر ملا عمر کے قیادت میں ان کے حکم پر پورے افغانستان کے اندر جو پوسٹ کی کاشت ہے وہ مکمل طور پر بند ہو گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی جو پوسٹ ہے وہ دنیا کی 90% پوسٹ پیدا کرنے والا تھا. اور یہ کس زمانے میں ہوا تھا؟ جب یہاں سے رشیا گیا تھا, یعنی یہ رشیا کی دین تھی اور رشیا نے اس کو ڈیولپ کیا تھا اور پوری دنیا میں یہ نشہ بیچا جاتا تھا. لیکن طالبان کے ایک حکم پر اور ایک دن میں یہ اس کی کاشت پورے افغانستان کے اندر بند ہو گئی تھی. لیکن امریکہ کبھی بھی اس کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا. امریکہ کے اندر بہت بڑی ایک یہودی لابی تو ہے ہی ہے, لیکن ایک ایسا عیسائیوں کا ایک ایسا طبقہ بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. جیسے ہم وہاں پہ ایسی بہت سی یونیورسٹی ہے بریسلز میں ایسی بائبل یونیورسٹی موجود ہے, شکاگو کے اندر ایک بائبل یونیورسٹی موجود ہے. یہ جو وہ یونیورسٹیز ہیں جن میں ایک بہت بڑا طبقہ عیسائیوں کا پڑھتا ہے, وہ ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. لیکن یہودیوں نے اس حوالے سے ان کی تاریخ کو اس قدر مسخ کر دیا ہے کہ یہود جو ان کے سب سے بڑے دشمن تھے, جن کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وہ معاذ اللہ ولد الزنا تھے, وہ واجب القتل تھے, وہ مرتد تھے. لیکن انہوں نے تاریخ کو اس لحاظ سے مسخ کیا کہ عیسائی جو دنیا ہے وہ جو ان کے دوست تھے ان کو دشمن بنایا, جو ان کے دشمن تھے ان کو انہوں نے دوست
بنایا. اسی لیے جو یہودی ہیں انہوں نے پوری عیسائی دنیا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, اور ان کے دشمن ہونے کے باوجود عیسائی دنیا جو وہ اسرائیلی ریاست کو سپورٹ کرتی ہے, وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے قتل عام کو وہ سپورٹ کرتی ہے اور مسلمانوں کے قتل عام کو اون کرتی ہے, اور اسرائیل کی سوورنٹی کو اس حوالے سے چیلنج کرتی ہے. وہ چیلنج کرتی ہے کہ اسرائیل کی سوورنٹی کو اگر کوئی چیلنج کرے گا تو وہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, یعنی اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ فلسطینیوں کو قتل کرے جن کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ کچھ ہے, اور وہ کیمپوں میں رہتے ہیں, انہیں کے ملک سے نکال کر یہاں پہ اس ملک سے نکال دیا گیا ہے. لیکن افغانستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ امریکہ کچھ نہ کچھ ایسا اقدام ضرور کرے گا کہ اسلامی حکومت یہاں پہ کسی بھی صورت پر قائم نہ ہونے رہ پائے, کیونکہ جو یورپ کی طاقتیں ہیں یا جو مشرق جو دنیا ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت یا اللہ کی حکومت یا اللہ اور اس کے رسول کی حکومت آئے, یعنی ایک ایسا نظام جو ان کے جمہوری نظام کو چیلنج کر سکے, وہ کسی بھی صورت اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. بنیادی طور پر وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیحی, جسے مسیح کہتے ہیں, مسیح عیسیٰ مسیح ابن مسیح کے انتظار میں, اور یہودی بھی مسیح دجال کے انتظار میں. مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ وہ کس انداز سے سوچتے ہیں, اور قرآن نے اس چیز کو بہت واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہوگا. اس لیے ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے تیاری کر رکھے. تیاری اس حوالے سے یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان انسان جہاں کہیں بھی ہو, جو بھی کام کر رہا ہے, چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو, چاہے وہ کوئی پولیس میں جاب کر رہا ہو, چاہے فوج میں ہو, چاہے کسی بھی شعبے میں ہو, وہ اس کا جو دل ہے وہ اللہ کے ذکر سے مضمر ہونا چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جسمانی اور روحانی دونوں لحاظ سے طاقتور ہوں. جسمانی لحاظ سے ہم اس طرح طاقتور ہو سکتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کریں. روحانی طور پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر ہے وہ صبر ہمیشہ نماز سے حاصل ہوتا ہے, اور جو اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے, اور جو ایمان کی دولت ہے وہ قرآن کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ علامات قیامت کے حوالے سے جو ان کی ترتیب ہے, یا ان کی جو 3 طرح کی علامات قیامت کے حوالے سے احادیث ہے, یہ میں نے اس لیے بیان کر دی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں جب ہم ویڈیوز بنائیں گے تو اس کو اس حساب سے ہی کیٹاگرائز کر کے ہم احادیث کو بیان کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ویڈیو کو جو اس کا بیل آئیکن ہے اس کو دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. تو اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے, دل کو بغض, کینہ اور حسد سے پاک رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ.